بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی کتاب قرآن اور رسول ہی تک رکھا کہ کسی رسول سے یہ نہیں کہلوایا کہ اپنے ساتھیوں صحابہ حواریوں سے کہہ دو کہ میرے بعد جو تمہاری اتباع تمہارے طریقے پر چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو طریقہ تم نکالو گے وہ پوری قوم کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کی مہر لگا دی کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، اس میں نہ کمی نہ زیادتی ہوگی۔ کسی رسول کی یہ شان نہیں وہ اپنے صحابہ کو اپنے ساتھی کو یہ پاور دے کہ میرے بعد جو تمہارے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ معصوم تو صرف نبی ہوتے تھے۔ اللہ نے کچھ صحابہ کو خوشخبری سنائی، بشارت دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعد میں ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے تو اس دین میں کمی نکالنے والے کافر ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد 200-250 سال دین صحابہ، تابعین کے اندر اپنی اصلی حالت میں چلتا رہا۔ صحابہ حضرات میں جو اختلاف ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ دین کے عقیدے کے لیے جنگ نہیں لڑی گئیں، بلکہ وہ سیاسی اقتدار کی لڑائی تھی۔ 200-250 سال کے بعد فقہاء آئے، محدثین آئے، انہوں نے حدیثیں لکھی، فقہ لکھی۔ امت میں اس کے بعد امت میں آپس میں اختلاف شروع ہوئے اور فرقے بننے لگے۔ صوفی ازم، پیری مریدی شروع ہوئی۔ پھر علماء، مفتی، حافظ، مولوی سب قرآن کو ایک کنارے رکھ دیا۔ پھر علماء، مفتی، حافظ، مولوی سب نے قرآن کو ایک کنارے رکھ دیا اور اپنی جھوٹی سچی روایتیں اور حدیثوں کو دین کی شکل دے کر اپنی دکانیں لگا کر بیٹھ گئے۔ آج امت کا یہ حال ہے۔ قرآن کو صرف عملیات کے لیے، وظیفے کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے، مردے کو بخشوانے کے لیے، اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں ہے۔ باقی تمام وہ روایتیں، حدیثیں، اس میں جھوٹی سچی، یہ کتاب کی شکل میں سنی اور سنائی جا رہی ہیں۔